Assalamu alaikum. This is Moeed Pirzada in Washington with many interesting updates on Pakistan and the world. अब इस वक्त जब मैं बोल रहा हूँ पाकिस्तान में तो हो गए पूरे रात के पौने दो और पुराना एक हिंदुस्तानी मेरे ख्याल है गाना है पाकिस्तानी गाना था कि अरे अरे मुझे सोने दो रात के हो गए पौने दो। लेकिन इससे पहले कि मैं इन डेवलपमेंट्स की तरफ चलूँ जो बड़ी सीरियस भी हैं और बड़ी मज़ाहिया भी हैं बहुत से एतबार से अगर आप इसको देखें पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट्स हैं मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ये नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। और मेरी कोशिश है, मुझे बहुत से लोगों ने कहा है कि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप भी लॉन्च करें। मैं व्हाट्सएप ग्रुप लॉन्च करूंगा, फिर आपको याद दिलाता रहूँगा कि उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि ये जो सो कॉल्ड फायर वॉल है जिसको आप देख ही रहे हैं, उसका ये चूहे बिल्ली का जो खेल चल रहा है उसका किसी हद तक हम मदावा कर सकेंगे। 100% तो हम नहीं कर सकेंगे लेकिन किसी हद तक हम उसका मदावा कर सकेंगे, उसको हम फाइट बैक जो है वो कर सकेंगे। दूसरी मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि आप में से जो लोग टेक्निकल नो हाउ रखते हैं, आईटी के लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं आप में से आईटी के, वो इसे जहाँ जहाँ आपको मौका मिलता है आप इसको यूट्यूब के ऊपर डिस्कस करें। इसका जो मैकेनिज़्म है कि ये डाटा पैकेट्स को इंटरफेयर कैसे करते हैं, ये जो बार बार उसमें ब्लैकनेस होती है स्क्रीन की, ये स्क्रीन जो है घूमती रहती है, अपडेट अपने आप को करती रहती है, इसका मैकेनिज़्म क्या है, इसको आप डिस्कस करें। जितना यकीन मानिए कि इसको आप ट्विटर पे डिस्कस करें, यूट्यूब के ऊपर डिस्कस करें, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में डिस्कस करें, आपस में डिस्कस करें, कॉलेज में डिस्कस करें, यूनिवर्सिटी में डिस्कस करें, वर्क प्लेस में डिस्कस करें, घर में डिस्कस करें, कॉलम लिखें इसके ऊपर। जितना ज़्यादा आप इसे डिस्कस करेंगे इतना ज़्यादा आप इनको एक्सपोज करेंगे, बिकॉज ये चालाक बनकर, स्मार्ट बनकर ये सारा कुछ कर रहे हैं। ये समझते हैं कि सब कुछ करने की इनके पास एक लेजिटिमेसी है। जितनी ज़्यादा आप इनसे इनकी लेजिटिमेसी खींचेंगे उतना ज़्यादा इनके कदम जो हैं वो लड़खड़ा जाएंगे। तो ये तो हो गई दो चीज़ें। अब डेवलपमेंट्स जो है वो बहुत सी हैं। डेवलपमेंट वो भी है जहाँ आप देखते हैं कि इमरान खान ने बाकायदा जो एक पिटिशन जो अब हो गई है एडमिट कि कैसे अडयाला जेल इज़ बीइंग रन बाय मेजर्स एंड कर्नल्स एंड बाय द आर्मी ऑफिसर्स। फिर उसके अलावा ये है कि इमरान खान के डेवलपमेंट वो भी है जहाँ देखते हैं कि पंजाब की काबीना ने, जहाँ मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बड़े तमतराक से इमरान खान के ख़िलाफ़ नए केसेस की मंजूरी दी है। ये केसेस हैं क्या और ये कितने मज़क्का खेज़ हैं ये मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। मोहम्मद अफसल मजोका साहब जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, जिन्हें शाहरुख अर्जुमन साहब को हटा के लाया गया था, वो अब एक बार फिर उन्होंने ऐलान किया है कि इंशाअल्लाह ताला मैं 12 जुलाई तक इद्दत का जो केस है जनाब मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा का और इमरान खान साहब का वो केस है, उसका मैं 12 जुलाई तक फैसला कर दूंगा। और 8 जुलाई को मजीद उन्होंने कुछ आर्गूमेंट्स उसमें मांगे हैं सलमान सफ्तर साहब से और सलमान अकरम राजा साहब से। एक्स सेनेटर बदकिस्मती से हिदायतुल्लाह खान साहब जो हैं वो बाजोड़ में डामाडोला के इलाके में एक बॉम्ब ब्लास्ट का वो शिकार हुए हैं। ये रिमोट कंट्रोल बॉम्ब एक्सप्लोसिव डिवाइस थी। इसका भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जिक्र करूँ इसकी अहमियत क्या बनती है। और जावेद चौधरी साहब ने बाहर बैठे हुए पाकिस्तान से बाहर मेरी तरह के जो नाचीज़ हैं उनके हवाले से, जो एक्स जर्नलिस्ट हैं उनके हवाले से जावेद चौधरी साहब ने कुछ बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स किए हैं और मैं उसका थोड़ा सा उससे जावेद चौधरी साहब का जो जरखेज़ माइंड है, उनका जो इंतहाई इंटेलिजेंट विजनरी माइंड है, जितना इतनी उनका एक इतनी उनकी एक इन-डेप्थ किस्म की पर्सनैलिटी है, उसका हमें वहाँ से पता चलता है। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले, और इससे नथी ज़ाहिर है बहुत से इशूज़ आ जाते हैं, मैं थोड़ा सा एक क्विक कमेंट कर दूँ इंटरनेशनल डेवलपमेंट के हवाले से जो बड़ी अहम है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जहां वाकिफ़ है कि 3 और 4 जुलाई को वहां पे एक समिट हो रहा है 10 ममालिक का। ये एक ऐसा फोरम है जिसे 2001 के अंदर रशिया और चाइना ने खड़ा किया था अलॉन्ग विद दी 4 सतान्स। वहां पर मीटिंग हुई रूस के सदर प्रेसिडेंट पुतिन की, चीन के सदर शी जिनपिंग से, और इससे पहले पुतिन ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी उन्होंने मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद और इन मुलाकातों के बाद पुतिन ने वहाँ पर एक स्टेटमेंट इशू की है जिसमें उन्होंने कहा है कि रशिया और चाइना का जो अलायंस है ये करीब से करीब तर होता चला जा रहा है और हम मल्टीपोलर वर्ल्ड को हम स्टेबिलिटी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि हम एक यूनिपोलर वर्ल्ड जिस पे अमेरिका का और मगरब का कंट्रोल है, उस यूनिपोलर वर्ल्ड के मुकाबले में हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड जिसमें एक सेंटर ऑफ पावर नहीं है बल्कि उसमें कई सेंटर ऑफ पावर एग्जिस्ट करते हैं, हम उसे स्टेबिलिटी और इस्तेहकाम दे रहे हैं। ये अब ये भी कह रहे हैं कि हम रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को भी सपोर्ट करें। ये जो कमेंट्स हैं ये अमेरिकन कंट्रोल, अमेरिकन लेड जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसके लिए बड़े तशवीशनाक हैं। ज़हन में ये रखिए, और ये अगर मैं आप में से अक्सर लोग इससे वाकिफ़ होंगे, जो नहीं वाकिफ़ है मैं आपको याद करवाऊंगा कि 1970-71 में अमेरिका और वेस्ट ने, जब निक्सन किसेंजर डिप्लोमेसी हुई तो चीन को रूस से अलग कर दिया। उससे पहले
1948 سے لے کے 1970 کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں چین اور روس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، اور یہ ایک بہت بڑا جائگینٹک الائنس تھا جو امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ، حالانکہ اس وقت امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ آج کے مقابلے میں کہیں زیادہ وگرس تھے، توانا تھے، ان کی اکانومیز بہتر تھیں، ان کی اوور آل کیپیسٹیز اور صلاحیتیں بہت اچھی تھیں، لیکن اس کے اوپر یہ چین اور روس کا جو الائنس ہے وہ امریکہ کے لیے بہت بڑا پریشر تھا۔ جب چین کو توڑ لیا اور چین کو انگیج کر لیا اور چین کو اقوام متحدہ میں لے آئے، تو امریکہ اور ویسٹ کے لیے سوویت یونین کو ٹارگٹ کرنا آسان ہو گیا، اور پھر سوویت یونین کی اکانومی کو ٹارگٹ کیا گیا، آئسولیٹ کیا گیا، روگ امپائر وغیرہ ڈکلیئر کر دیا، جس کے نتیجے میں سوویت یونین کا جو انحطاط ہوا اور اس کا جو بریک اپ ہوا، جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ پریزیڈنٹ پوٹن جو ہیں وہ بہت ایموشنل ہیں۔ اب اس وقت کیا سچویشن کھڑی ہے؟ اس وقت جو گلوبل میٹرکس ہیں، جب یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو شدید پریشر پڑتا ہے امریکن لیڈ ورلڈ آرڈر پہ۔ ٹرمپ کارڈ کس کے پاس ہے؟ ٹرمپ کارڈ ہے ہندوستان کے پاس، بیکاز جب روس اور چین اکٹھے ہیں اور دوسری طرف امریکہ اور اس کے ایلائز ہیں، تو جو پھر سب سے بڑا پاپولیشن سینٹر ہے، جو ایک ابھرتی ہوئی معیشت ہے، وہ ہندوستان ہے۔ ہندوستان کس کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ ہندوستان روس اور چین کے قریب ہو جائے گا یا ہندوستان امریکہ اور مغرب کے قریب ہو جائے گا؟ یہ گلوبل بیلنس آف پاور کو یہ چیز ڈٹرمن کرتی ہے۔ یہ ہندوستان کا ٹرمپ کارڈ ہے، یہ ہندوستان کی اہمیت ہے، اسی لیے دونوں سائڈز ہندوستان کو وو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح سے امیر بلینر جو ہیں وہ 19 سال کی جو ملکہ حسن ہوتی ہے اس کو وو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ اسٹریٹجک سگنیفیکنس انڈیا کی۔ اس سگنیفیکنس کے درمیان میں آپ دیکھتے ہیں کہ نریندر مودی اچانک یہ فیصلہ کرتے ہیں، جس طرح سے ایک لڑکی اچانک جس نے ڈیٹ پہ آنے کا فیصلہ کیا ہوا ہوتا ہے، آپ بیٹھے ریسٹورنٹ میں اس کے جا رہے ہیں، رٹس کارلٹن کے اندر آپ نے باقاعدہ ایک ٹیبل بک کیا ہے، اور اینڈ ٹائم پہ اس کا آپ کو ٹیکسٹ آتا ہے یا آپ بیٹھے رہتے ہیں اور وہ کہتی ہے میں نہیں آ رہی ہوں، میرا کوئی مسئلہ ہو گیا، میرے تو انکل آ گئے، میرے ابا آ گئے۔ یہ وہ والی کہانی ہے جو یہاں پہ ہندوستان نے ان کے ساتھ کیا، جھٹکا دیا ان سب کو، اور اس کی وجہ بڑی کلیئر ہے، چونکہ امریکی ذرائع ابلاغ جو ہیں اور حکومتیں مسلسل یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ایس سی او کے اندر یہ بیلاروس کو بھی لے کر آئے ہیں، اب یہ ایس سی او ایک ٹریڈ اینڈ ریجنل الائنس نہیں رہا، اس نے ایک جیو پولیٹیکل الائنس کی شکل اختیار کر لی ہے امریکہ کے خلاف۔ تو یوں ہندوستان نے ان کو تھوڑا سا یہاں پہ جھٹکا دیا ہے اور اپنی امپورٹنس کا احساس بھی دلایا ہے۔ میں نے اس کا پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا تھا، بہت سے لوگوں نے ہندوستان میں کہا او ہو ہم نہیں ڈرتے امریکہ سے، وہ نریندر مودی ماسکو بھی جا رہے ہیں، وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے۔ سیریس اسٹوڈنٹ ہوں انٹرنیشنل ریلیشنز کا، مان لیں میری بات، مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا جی، اب آئے ہم آگے اس چیز کے اوپر کہ فارمر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کے اوپر مزید مریم بی بی نے باقاعدہ تم تراک سے اپنی کیبنٹ میں بیٹھ کے نئے کیسز کی انہوں نے منظوری دے دی۔ یہ نئے کیسز کیا ہیں؟ یہ منظوری کیبنٹ سے کیوں دینی پڑی؟ اس لیے کہ سپریم کورٹ کا جو سپریم کورٹ کا جو 2013 کا میرا خیال ہے 12 یا 13 کا فیصلہ ہے، جس کو مصطفیٰ امپیکس کیس کہتے ہیں۔ مصطفیٰ امپیکس کیس کہتا ہے کہ پرائم منسٹر اور اس کی جو کیبنٹ ہے اس کو اکٹھے جب وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں تو وہ پھر ایک پرائم منسٹریل فیصلہ ہوتا ہے، یعنی کلیکٹیو رسپانسبلٹی کا جو تصور ہے۔ اسی طرح چیف منسٹر اینڈ دی کیبنٹ، تو ورنہ تو ویسے بھی چیف منسٹر اس کا دے سکتی تھیں، لیکن ان کو کیبنٹ سے اس کی اپروول جو ہے وہ دینی پڑی ہے، تو اٹ واز این آئٹم آن دی کیبنٹ لسٹ۔ اچھا، اب یہ اس میں پاکستان پینل کوڈ کی بڑی شیخیں لگائی گئی ہیں، 121 لگا دیا گیا ہے، 121A لگا دیا گیا ہے، 131 لگا دیا گیا ہے، اور بھی بہت سی شیخیں لگا دی گئی ہیں۔ باٹم لائن کیا ہے؟ الزام یہ ہے کہ عمران خان ریاست کے اداروں کے، پاکستان کی ریاست اور اسٹیٹ کے خلاف عمران خان نے جنگ کی ہوئی ہے۔ عمران خان پاکستان کی ریاست کے خلاف کیا کر رہا ہے؟ عمران خان پاکستان کی ریاست کے خلاف جنگ کر رہا ہے، وار اگینسٹ دا اسٹیٹ آف پاکستان۔ اچھا، وہ کہاں کر رہا ہے یہ بیٹھ کے جنگ؟ اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ کتنا مذکہ خیز صورتحال ہے۔ آپ میں سے جو نازک طبع کے لوگ ہیں اور شریف النفس لوگ ہیں، پرانی ایک ٹریڈیشن کے وفادار لوگ ہیں، جب میں لفظ کہتا ہوں کہ چتیاپا، مطلب چتیاپا بن چتیاپا بن چتیاپا ام چتیاپا ابن چتیاپا اس ملک میں چل رہا ہے، کہاں بیٹھ کے کر رہا ہے یہ پاکستان کے خلاف جنگ؟ یہ شخص اڈیالہ جیل کے اندر پاکستان کے خلاف بیٹھ کے جنگ کر رہا ہے۔ کوئی ایک 2 نمبر قسم کا صحافی ہے جس کو ایک وٹنس کے طور پہ استعمال کر دیا گیا ہے۔ یہ کہاں ہوا ہوگا جہاں عمران خان جج کے سامنے پیش ہوئے؟ 5 6 7 8 وہاں میرا خیال ہے رپورٹرز کو جانے کی اجازت ہوتی ہے، کچھ پولیس والے وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پہ عمران خان کو 15 20 منٹ ملتے ہیں میڈیا سے بات کرنے کے لیے۔ وہاں پر عمران خان نے ریاست کے خلاف جنگ جو ہے اس کا اعلان کر دیا۔ یہ جنگ وہاں سے انہوں نے شروع کی ہوئی۔ شرم ان کو نہیں آتی؟ ذرا اندازہ لگائیں، یہ وہ عمران خان ہے، 2 عیدیں گزر گئیں، عمران خان کو عید الفطر، عید الاضحیٰ پہ قیدیوں کے ساتھ، جیل کے لوگوں کے ساتھ، سپاہیوں کے ساتھ انہوں نے نماز نہیں ادا کرنے دی، انہوں نے نماز نہیں ادا کرنے دی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو۔ وہ کوئی نماز کے وقت میں ہوتے، کوئی وہاں پہ 500 600 1000 بندہ ہوتا قیدیوں کا، 1000 2000 اڈیالہ میں سنا خاصے ہزار،
تو وہاں پہ اگر عمران خان کوئی تقریر کر دیتا عید کے اوپر اور کہتا چلو ریاست کے خلاف اٹھو، اس کی دیواریں توڑ دو، اڈیالہ جیل کی باہر نکل جاؤ، ہم نے GHQ کی طرف چلنا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ کوئی ریاست کے خلاف بغاوت کی ہے. یہ رپورٹرز کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس کے کامنٹس کو بھی ریاست کے خلاف جو انہوں نے اس میں بغاوت میں حملے میں جنگ میں کنورٹ کر دیا ہے. اس سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت شریف خاندان اور جنرل صاحبان جو ہیں وہ کس قدر نفسیاتی دباؤ اور خوف کا شکار ہیں. اس چوتیاپے سے اور آپ کو کیا چیز سمجھ آتی؟ اس سے آپ کو یہ چیز سمجھ آتی. اچھا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ میں نے کہیں پڑھا تھا، بہت مدتوں پہلے میں نے پڑھا تھا کہ انکریڈیبل بات ہے کہ 1799 میں سرنگا پٹم کا فال ہوتا ہے میسور میں، اور سلطان ٹیپو سلطان جو ہیں ان کی شہادت ہوتی. یہ بڑے عرصے کے بعد میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں ود فل کانفیڈنس. ٹیپو سلطان کی شہادت کے کئی برس کے بعد، کہتے ہیں اگلے 10 برس تک جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے گیرزنز ہیں وہاں پہ جو انگریز مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو یہ کہتی تھی سو جاؤ، سونے کا وقت ہے، بستر سے باہر نہیں نکلنا، ٹیپو کو بلا لوں گی، ٹیپو سلطان آ جائے گا. انگریزوں کے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذہنوں پہ اتنا دباؤ تھا ٹیپو سلطان کا. یہ وہی والی صورتحال ہوگی، اللہ خیر کرے اس ملک کا. آگے چلتے ہیں کہ عمران خان نے ایک پٹیشن کی، آپ کو پتہ ہے 3-4 دن سے پہلے اس کا ذکر چرچا مسلسل ہو رہا تھا، انہوں نے کہا بھی تھا بلکہ زیادہ دن سے پہلے پٹیشن انہوں نے کی کہ اڈیالہ جیل جو ہے اسے ایک میجر اور ایک کرنل صاحب چلا رہے ہیں. یہ نیسیسریلی ایک میجر اور ایک کرنل ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ پچھلے 1 سال ہو چکا ہے، بدلتے بھی جاتے ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ اڈیالہ جیل کو میجر اور کرنل چلا رہے ہیں. یہ ایک سول جیل ہے جس کی رسپانسبلٹی لوکل انتظامیہ کی ہے، پولیس کی ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ہے، یہ کمشنر کی ذمہ داری ہے، جیل حکام کی ذمہ داری ہے. لیکن اسے جو ہے فوجی افسر جو ہیں اس اڈیالہ جیل کو چلا رہے ہیں. یہ پٹیشن عمران خان کے وکلا نے رکھی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے. اور پہلے خبر یہ آئی تھی کہ اڈیالہ جیل کے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار موصوف ہیں انہوں نے اس پہ آبجیکشن ریز کر دی. یہ بات چھپی بھی تھی، اس کا ذکر بھی ہوا. وہ آبجیکشن انہوں نے کیا ریز کی؟ انہوں نے کہا جناب ہم کیسے کر سکتے ہیں، خدا نہ خواستہ فوجی افسروں کے خلاف عدالت کے اندر ایک پٹیشن جو ہے وہ کس طرح سے آ سکتی ہے. رجسٹرار صاحب ظاہر ہے بہت پڑھے لکھے، ہمارے مقابلے میں بہت ہی قانون کو بہتر سمجھتے ہوں گے، لیکن تھوڑا سا میرا خیال ہے ان سے سہو ہوا، یہ غلطی ہوئی. یہ پٹیشن فوجی افسروں کے خلاف بالکل بھی نہیں ہے، یہ کسی اسپیسیفک میجر اور کرنل صاحب کے خلاف پٹیشن نہیں تھی. یہ پٹیشن ہے کہ ایک سویلین جیل جس کو پنجاب کی جیل انتظامیہ نے رن کرنا ہے، جس کا ایک پورا محکمہ ہے، اس کے اندر فوج کی اور فوجی افسران کی انٹرفیرنس ہو رہی ہے، مداخلت ہو رہی ہے. اس مداخلت کو روکنے کی ضرورت ہے. تاہم جو آج کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آنریبل جناب جسٹس عامر فاروق صاحب نے جو رجسٹرار صاحب نے آبجیکشن لگائی تھیں وہ انہوں نے ریموو کر دی ہیں، اور اس پٹیشن کو انہوں نے تھرسڈے کے دن، جو کل دن شروع ہو رہا ہے آج بلکہ، اس میں انہوں نے سماعت کے لیے اسے لگایا. تو کیا سارے مسائل حل ہو گئے؟ نہیں، کیونکہ اگلا پرابلم یا کہہ لیں جو بھی، وہ یہ ہے مسئلہ کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ اس قسم کی تمام پٹیشنز کو اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں. ایسی پٹیشن سے وہ بہت پیار کرتے ہیں، وہ اپنی فاسی ایسی فائل رکھ لیتے ہیں اور پھر کئی دن اسی حوالے سے گزر جاتے ہیں. یہاں اصل ایشو یہ ہوگا کہ کیا جسٹس عامر فاروق صاحب اس کو وہیں اپنے پاس رکھیں گے، ڈسمس کر دیں گے، اس پہ آبجیکشنز ریز کر دیں گے، یا یہ ہے کہ آنریبل عامر فاروق صاحب جو ہیں، جو باقی 7 ججز ہیں جو بولڈ اینڈ بیوٹیفل ہیں، کیا ان بولڈ اینڈ بیوٹیفل میں کسی کے پاس اس کو جانے دیں گے؟ کیا اس کے اوپر ایک سنگل ممبر یا ڈویژنل بینچ بنے گا اسے ایگزامن کرنے کے لیے؟ اگر بنے گا تو پھر اس میں کوئی پیش رفت ہوگی. اگر عامر فاروق صاحب نے اپنے پاس رکھ لیا تو پھر تو اس نے ادھر ہی رہ جانا ہے. اب اس کی آئرنی دیکھیں اس پوری صورتحال کی کیا ہے. یہ جو عمران خان کی پٹیشن ہے اور جیل کا ہے رن کرنے والا، اس کی آئرنی دیکھیں، اس کا ستم ظریفی اس کی دیکھیں کیا ہے. یہ وہ فوج ہے جو آج سے صرف 2-2.5 برس پہلے جس کا ٹرک اگر کہیں گاڑی پک اپ گزر جاتی تھی تو لوگ راستہ بھی دیتے تھے، کھڑے ہو کے بھی دیکھتے رہتے تھے. اتنا پیار تھا، اتنی محبت تھی، اتنی الفت تھی، گرد بھی چہرے پہ ہوتی تھی، صاف نہیں کرتے تھے، سمجھتے تھے یہ ہمارے محافظ ہیں. یہ لیول تھا ایموشن کا، یہ لیول تھا افیکشن کا، یہ لیول تھا رسپیکٹ کا. آج اس فوج کا انہوں نے یہ حال کر دیا ہے، اس فوج کا انہوں نے یہ حال کر دیا ہے کہ پاکستان کی فوج کو، پاکستان کے لوگوں کے اوپر انہوں نے ایک آرمی آف آکوپیشن میں کنورٹ کر دیا ہے. یہ جیل کے اندر فوجی افسروں کا بیٹھنا، جگہ جگہ کیسز کرنا، ہر جگہ جب لوگوں کو گرفتار، ڈیٹین، دروازے توڑنے کے لیے جانا، 7 ISI کے افسران کا ہونا، پاکستان کی فوج کو انہوں نے پاکستان کے لوگوں کے اوپر ایک آرمی آف آکوپیشن میں کنورٹ کر دیا. وہ تو پہلے بھی کیا ہوا تھا انہوں نے بلوچستان میں اور فاٹا کے اندر یا سبات میں، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا. اب ہمیں پتہ چلا جب انہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہمارے ساتھ یہ کیا ہے. اس سے بڑا فیلئر آف ویژن کیا ہو سکتا ہے؟
लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखिए, गुस्से में हम बहुत कुछ कह देते हैं। ये फेलियर ऑफ विज़न इन मेजर्स का, कर्नल्स का और ब्रिगेडियर्स का नहीं है। ये फेलियर ऑफ विज़न नहीं है, ये वो साज़िश है। और ये फेलियर ऑफ विज़न अगर है तो ये चीफ़ के लेवल पे है। ये वो साज़िश है जो शरीफ ख़ानदान, नवाज़ शरीफ और जनरल बाजवा के दरमियान में लंदन में तय पाई है, जिसके अंदर एक्सटर्नल प्लेयर और एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का भी रोल है। ये एक साज़िश है। फ़ौज एक 18 व्हीलर ट्रक की तरह होती है, ये एक मशीन होती है। वो मशीन से आप कुछ भी करवा लें, जब मशीन की टॉप पे आपका कब्ज़ा हो जाता है, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीलॉग करूँगा। ज़हन में रखिए कि जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हो रही थी मकाम करबला में, तो जो शिमर की फ़ौज थी और जो यज़ीद की फ़ौज थी, वहाँ क्या सिपाहियों को पता था कि वो क्या कर रहे हैं? उनका कौन-सा कोई कॉन्शियस था? वहाँ फ़ैसला तो ऊपर से हुआ था। वो तो कूफा के शहर वालों ने कुछ करना था या वहाँ के दानश्वरों ने कुछ करना था। सिपाहियों ने क्या करना था? सिपाहियों ने तो वहाँ पे भी बगावत नहीं की थी। इसको ज़रा गौर करें इस चीज़ के ऊपर। तो बहरहाल अगली मैं डेवलपमेंट देखूँ, आपके सामने रखूँ। इद्दत के केस में जहाँ एक सेशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनाब अफसल मजोका साहब जो हैं, आपको याद होगा कि चंद हफ्ते पहले अफसल मजोका साहब को दरियाफ्त किया गया और उससे पहले शाहरुख अर्जुमन जो पूरा केस सुन चुके हुए थे, उन्हें इस केस से अलग कर दिया गया। मई का महीना था मेरा ख्याल है। इसका डिसीजन उन्होंने करना था, डिसीजन नहीं किया। वहाँ पे ख़ाबर मानिका साहब गए, उन्होंने दुहाई दे दी, रोना पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा आप मेरे से मुतासिब हैं। जिस तरह से ख़ाबर मानिका को ज़लील किया गया इस पूरे प्रोसेस के अंदर, मुझे ख़ाबर मानिका से बड़ी हमदर्दी है। बहरहाल शाहरुख अर्जुमन से केस लेके ये मोहम्मद अफसल मजोका साहब को दे दिया गया। मोहम्मद अफसल मजोका साहब इस केस को सुन रहे हैं एज़ पर द ऑर्डर्स ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। डिविजनल बेंच था या सिंगल बेंच था, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने ये हुक्म दे रखा था कि इसको 30 दिन के अंदर अंदर आपने निपटाना है। और इसके 2 स्टेप थे, जिसमें पहले ये था कि आपने जो सेंटेंस क्वाशिंग की पिटिशन या एप्लीकेशन है, उसे आपने सुनना है। वो उन्होंने 27 जून को उसका फ़ैसला कर दिया। उन्होंने कहा कि इसमें सेंटेंस क्वाश नहीं हो सकता, उसके कोई रीज़न्स जो हैं एग्जिस्ट नहीं हो सकते। अब आज उनके सामने इमरान खान का जो दलाइल है उनके बिहाफ़ पे, वो सलमान अकरम राजा साहब ने कंप्लीट किए हैं। और बुशरा बीबी के जो दलाइल हैं, वो मेरा ख़्याल है कि सलमान सफ़दर साहब ने देने हैं, कुछ दिए हैं, कुछ देने हैं। 8 जुलाई को शायद वो अपने आर्गूमेंट्स को कंप्लीट करेंगे। अच्छा, ज़हन में रखिए कि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं, वो बारहा सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान और शरीयत कोर्ट की ऐसी एविडेंसेस और प्रेसिडेंट्स जो हैं, इन अदालतों के सामने रख चुके हैं, जहाँ इद्दत की मुद्दत जो है वो 39 दिन 39 डेज़ जो है, वो सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन है उसमें डिफ़ाइन की गई थी। मैंने भी इसका कई दफ़ा पहले ज़िक्र किया है। और साथ ही मैंने हिम्मत करके सब लोगों को ये भी याद करवाने की मैंने कोशिश की, बड़ी जसारत मैंने की कि असर हाज़िर में जहाँ हम खड़े हैं 2024 के साल के अंदर, जहाँ अल्ट्रासाउंड और मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत तरक्की कर चुकी है, जहाँ औरतें जो हैं वो बहुत, उनकी एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत ज़्यादा है। बहुत कम लोग आप में से शायद इससे वाकिफ़ होंगे कि औरत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 20वीं सदी के वस्त से और 19वीं सदी तक औरत की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी तक, वो बड़ी कम होती थी। मैंने चूँकि मेडिकल हिस्ट्री भी पढ़ी हुई है, आपको पता है मैं तो हिस्ट्री का कीड़ा हूँ, तो मैंने मेडिकल हिस्ट्री की भी किताबें पढ़ी हुई हैं। वुमन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, थोड़ा सा आप गूगल में रिसर्च करें या मेटा एआई वगैरह को इस्तेमाल करें अपने व्हाट्सएप के अंदर, तो औरत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी आदमी से कम हुआ करती थी। अब औरत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अमेरिका के अंदर आदमी से कई साल ज़्यादा है। लेकिन मैंने कम्युनिटी मेडिसिन की किताब में मेडिकल हिस्ट्री पढ़ते हुए मैंने देखा कि हिंदुस्तान के अंदर फॉर इंस्टेंस जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी एक हिंदुस्तानी औरत की, जिसमें गांव की औरतें भी शामिल हैं, वो 1950 से कुछ साल पहले तक के जो फिगर्स हैं ब्रिटिश इंडियन एम्पायर के, वो सिर्फ 29 ईयर्स थी। झटका लगा आपको? सिर्फ 29 ईयर्स। क्यों थी 29 ईयर्स? वो 29 ईयर्स इसलिए थी कि औरत की डेथ हो जाती थी चाइल्ड बर्थ के अंदर। चाइल्ड बर्थ बहुत ज़्यादा होती थी। चाइल्ड बर्थ की जो कॉम्प्लिकेशंस थी, जहाँ आपको फोर्सेप्स डिलीवरी चाहिए होती थी, प्रेजेंटेशन ठीक नहीं होती थी, जहाँ आपको सिजेरियन सेक्शन चाहिए होता था, जहाँ आपको एनेस्थीसिया चाहिए होता था, पेन एलिएशन चाहिए होती थी, वो चीज़ें नहीं मिल सकती थी। और दूसरा जो किलर था हिंदुस्तान में औरत के लिए, वो प्लूरिसी या वो ट्यूबरक्लोसिस था। औरतों में ट्यूबरक्लोसिस जो है वो बहुत ज़्यादा था। तो एवरेज एज उनकी बहुत कम थी, शहरों में ज़्यादा थी, गाँव में और ज़्यादा कम थी। ये औरत की एज का उसके कॉन्शियसनेस, उसकी अवेयरनेस के साथ भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। चूँकि औरत की एज ही कम थी, तो माशरा जो है वो औरत से, उसके जिस्म से ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहता था। बिकॉज़ औरत को शादी भी जल्दी होती थी, 14-15 साल की उम्र में प्रेगनेंसी शुरू हो जाती थी। हर 9-10 महीने के बाद औरत जो है वो प्रेग्नेंट होती थी। इसी पूरे प्रोसेस के अंदर औरतें कंज्यूम हो जाती थीं। ये औरत की जो हिस्ट्री है जेंडर रिलेशनशिप की, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दुनिया हम उससे बहुत आगे जा चुकी है। जिन तासुबात या तासुरात या इम्प्रेशंस या जिस अंडरस्टैंडिंग के अंदर हम फंसे हुए हैं, उस अंडरस्टैंडिंग का ताल्लुक जो है ना वो बहुत पुराने ज़माने से है। मैंने गुज़िश्ता चंद दिनों में जूविश स्कॉलर्स के साथ
کرسچن اسکالرس کے ساتھ اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی مدد سے اس ایشو کے اوپر بہت ریسرچ کی. میرا خیال تھا میں اس پہ عدت کے ایشو کے اوپر ایک سیپریٹ ویلاگ کروں گا انگلش کے اندر, وہ میں کر نہیں سکا. لیکن مجھے پتہ یہ چلا اس میں کہ دیکھیں یہ پہلی تو بات ہے, اس کا یہ جو عدت کی مدت ہے اس کو بار بار اسلامک قانون کہہ کے ہم اس کو ایک اور طرح سے ایموشنل اس میں ایلیمنٹ ڈال دیتے ہیں. یہ اسلامک نہیں ہے, یہ ابراہمک ہے ان دا فرسٹ انسٹنس. اور یہ جوڈیزم میں بھی جو آپ کو پتہ ہے کہ جوڈیزم کرسچینٹی سے بھی 1000 سال پیچھے سے آپ چلے جائیں تو خاصا پیچھے چلے جائیں, تو جوڈیزم سے یہ چیز چلی آ رہی ہے, کرسچینٹی کے اندر بھی یہ ہے. اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ جوڈیزم سے پہلے بھی جو گریک کلچرز ہیں ان کے اندر بھی یہ ہے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ اس کی بڑی سمپل تھی, جو اینشنٹ وزڈم تھی وہ یہ تھی کہ جب ایک عورت کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جائے, اور عورت, اچھا میں نے پہلے آپ کو ایج کا اس لیے بتایا, آپ لوگ سوچ ہوں گے کہ یار یہ ڈاکٹر موہت بھی زیادہ ایج پہ اتنا کیوں چلے گئے. عورت ہوتی ہی بڑی چھوٹی تھی عمر میں, اور یہ ہر وقت کنڈیم کرتے رہتے ہیں کہ فلاں کی فلاں عظیم شخصیت سے شادیاں عورتوں کی اتنی عمریں کم ہوئیں. عورت کی عمر ہی کچھ نہیں تھی. وہ عورتیں جن کی سروائیول ہو جاتا تھا فرام دا ویریس چیلنجز آف لائف, وہی زیادہ برس تک جیتی تھیں, ورنہ عورت کی لائف ایکسپیکٹنسی بہت تھوڑی تھی. اچھا ایوریج بھی انسان کی لائف ایکسپیکٹنسی بڑی تھوڑی تھی ٹل بائزنٹائن امپائر جو کیلکولیٹڈ ہے, وہ آدمی کی عمر ہی 25-30 برس تھی. تو عورت کی آپ دیکھ لیں کتنی عمر تھی. اگر ایک عورت کی ایوریج ایج کسی زمانے میں تھی ہی 25 سال یا 24 سال, تو ظاہر ہے اس کی ساری چائلڈ برتھ کا یہ سارا پروسیس جو ہے اس کے ساتھ گزرتا جو ہے وہ بار بار چلا جاتا تھا. تو وزڈم کیا تھی؟ وزڈم, اچھا جیسے ہی عورت کا ہسبینڈ مرتا تھا کوشش ہوتی تھی کہ فوری طور پہ معاشرہ یہ ڈیمانڈ کرتا تھا یا اس کی ڈیورس ہو جاتی تھی کہ اس کی فوری طور پہ شادی ہو جانی چاہیے, بیکاز عورت ایک ایسی فزیکل کموڈٹی تھی, ایک ایسا ایسٹ تھا جس نے تو ویسے ہی پیرش ہو جانا تھا اینشنٹ ورلڈ کے اندر. تو اس وقت پھر انڈرسٹینڈنگ یہ تھی اینشنٹ وزڈم کی, جو صوفیزم تھی وہ یہ کہتی تھی کہ اگر اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی, اب یہ نہیں پتا کہ وہ پریگننٹ ہے کہ نہیں, کوئی طریقہ ہی نہیں تھا یہ معلوم کرنے کا کہ پریگننٹ ہے کہ نہیں, یا اس کی ڈیورس ہو گئی, تو اتنا مدت اتنا ٹائم پیریڈ درمیان میں ہونا چاہیے, بیکاز ایسا نہ ہو کہ انہیریٹنس کے پیٹرنٹی کے مسائل کھڑے ہو جائیں. اچھا اب پیٹرنٹی کے اندر کہ کون کس کا بچہ ہے, اس میں بھی ایک چیز اور ڈال لیں تو آپ کو بڑی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. آپ نے دیکھا یہ عرب لیڈرز کے نام کتنے لمبے لمبے ہوتے ہیں, حماد بن تمیم بن تمیم بن حماد بن عبداللہ بن دس. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پورا جو ٹرائبل کلچر ہے اس کے اندر کہ بیٹا کس کا ہے, دادا کون تھا, پردادا کون سا ہے, اکنبا اور ٹرائب کون ہے, وہ چیز بڑی امپورٹنٹ تھی. انڈر دی سیٹس آف سرکمسٹانسز اس پوری, جس کو آپ اینٹیکٹی, لیٹ اینٹیکٹی اور مڈل ایجز کہتے ہیں, وہاں پر پیٹرنٹی کا ایشو اور بہت امپورٹنٹ یہ ایشو تھا, عصبیت یا نسبیت کا ایشو جو ہے بہت امپورٹنٹ. یہ وہاں سے یہ چیزیں آ رہی ہیں. ہم 2024 میں ستم ظریفی دیکھیں, 3 لاکھ تو پاکستان میں ڈاکٹر ہے, یہاں 20,000 تو اسے کہتے ہیں اپنا کے ممبر ہے پاکستان میں. کوئی میڈیکل ایسوسیشن میں اتنی مورل کریج نہیں ہے کہ اس کے اوپر ایک قرارداد دے, ایک سیمینار کرے, ایک ریزولوشن کرے کہ بھائی یہ عورت کی آپ کیا تذلیل کر رہے ہیں, یہ ہماری یا میڈیکل سائنس کی کیا تذلیل کر رہے ہیں. باقی بہرحال اب اس میں 8 جولائی کو باقی آرگومنٹس دیں گے سلمان صفدر صاحب, اور 12 جولائی کو فیصلہ کر دیں. اب فیصلہ کیا کریں گے آپ کے خیال میں؟ فیصلہ دار وہ کہیں گے وہ ریجیکٹ کر دیں گے, وہ کہیں گے جناب بالکل اپیل میں رد کرتا ہوں, انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے پوری دنیا اسلام کے اوپر, عمران خان اور بشرا بی بی نے یہ شادی کر کے. یہ معاملہ جائے گا پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے, ہو سکتا ہے یہ دوبارہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے پاس چلا جائے, اور میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس اس کو روکیں گے نہیں, عامر فاروق صاحب اپنے پاس نہیں روک کے بیٹھ جائیں گے, اس کو جانے دیں گے کسی ڈویژنل بینچ پہ, وہاں سے فائنلی جا کے یہ مسئلہ سیٹل ہوگا. اور باقی میری باتوں کو یاد رکھیں, اس پہ تحقیق کریں, جو بات میں نے آپ کو کی ہے اس کو سرچ کر لیں. میں نے تو فرام دا ٹاپ آف مائی ہیڈ بھی کر دی ہے بیکاز میں پڑھتا رہتا ہوں, لیکن آپ کا کام ہے آپ اس کو چیک کریں, اس کو چیک کریں کہ میں نے جو چیز آپ کو بتائی. اب آئے, میں نے جاوید چودھری صاحب کے بڑے انٹرسٹنگ کامنٹ دیکھیں. جاوید چودھری صاحب بڑے ہمارے مہربان ہیں, بڑی شفقت فرماتے ہیں, اور ان کے ساتھ فواد چودھری صاحب نے بیٹھے ہوئے تھے. وہ کلپ میں نے دیکھا, کسی نے مجھے بھیجا, تو وہاں پہ جاوید چودھری صاحب نے فواد چودھری صاحب سے پوچھا کہ یہ جو یوٹیوبرز ہیں اور جو ایکس جرنلسٹ ہیں جو باہر سے بیٹھ کے پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں, تقویت دیتے ہیں, یہ سپورٹ کر رہے ہیں یا نقصان پہنچا رہے ہیں؟ یہاں پہ 2-4 کامنٹس ہیں میرے جاوید چودھری صاحب کے حوالے سے. پہلی تو بات یہ ہے کہ جاوید چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے جو لفظ و ٹرم استعمال کی جرنلسٹ, انگریزی میں 2-3 محاورے ہیں. ایک یہ ہے کہ فیس ایز این انڈیکس آف دا مائنڈ. آپ فیس کسی کا دیکھتے ہیں نا, چہرہ کسی آدمی عورت کا, تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ گنڈاسے والی شخصیت ہے, کسائی ہے, یہ بہت پڑھا لکھا آدمی ہے, فزیشین ہے, ڈاکٹر ہے, کوئی کیمسٹری کا آدمی ہے, کس کا آدمی ہے. اسی طرح سے 2 جملے آپ بول دیں نا تو آپ کی تمام ذہن کی انڈرسٹینڈنگ ریفلیکٹ ہو جاتی ہے. جاوید چودھری صاحب نے جب لکھا ہی ایکس جرنلسٹ ہیں, اس کا مطلب ہے کہ جاوید چودھری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جرنلسٹ وہ ہوتا ہے جس کو کسی حکومت نے سرٹیفائی
کرنا ہوتا ہے جس کو کوئی اسٹیبلشمنٹ جرنلسٹ مانتی ہے یا اس کو کسی ٹیلی ویژن چینل کے سیٹھ نے اس کو نوکری دینی ہوتی ہے. وہ بھائی جاوید چودھری صاحب، ہر وہ شخص جرنلسٹ ہے جو جورنو کرتا ہے. یہ فرینچ ورڈ ہے جس کا مطلب جو ڈائری لکھتا ہے. ہر وہ شخص جو حالات اور واقعات کے اوپر ریٹن کامنٹ کرتا ہے یا وربل کامنٹ کرتا ہے وہ جرنلسٹ ہے. سٹیزن جرنلسٹ. اچھا، اور جتنے لوگ اس وقت ٹویٹر کے اوپر لمبے لمبے نوٹ لکھ رہے ہیں یہ سارے جرنلسٹ ہیں، بیکاز یہ ایک ڈائری لکھ رہے ہیں. یہ انکیڈو ریبون جو ہے یہ بھی اس وقت ایک جرنلسٹ ہے. یہ پاکستان والی آدمی ہے یا عورت ہے یہ بھی ایک جرنلسٹ ہے. یہ پراچا نام کا کوئی ہے صاحب، وہ بھی بے تاشا اس وقت لوگ خوبصورت تحریر لکھ رہے ہیں، انٹیلیجنٹ کامنٹری لکھ رہے ہیں. اب عادل راجہ صاحب بھی تو جرنلسٹ ہو چکے ہیں نا. آپ کس ڈیفینیشن سے ان کو جرنلزم سے باہر نکالتے ہیں؟ بہرحال ایک تو یہ جاوید چودھری صاحب کی فکسڈ مطلب جو تھنکنگ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں مائنڈ ان کا ریفلیکٹ کرتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نقصان پہنچا رہا ہے ان کا نیریٹو پاکستان تحریک انصاف کو، یعنی جاوید چودھری صاحب کے مائنڈ میں یہ ہے کہ ایک ایکسیپٹڈ کوشر حلالہ نیریٹو ہونا چاہیے پاکستان میں تاکہ تحریک انصاف جو ہے اس کو ایک ڈھانچے میں لایا جا سکے. لیکن چونکہ باہر سے بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں پاکستان سے باہر وہ ایسا نیریٹو اور ایسا بیانیہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر بیانیے پہ کنٹرول نہیں ہو پا رہا. میں آپ کو بارہا بتا رہا ہوں کہ کوشش کیا ہے. یہ جو اربوں روپے خرچ کر دیا، 20 ارب پچھلے سال آپ خرچ رہے ہیں، اس کا یہ ہے کہ آپ نے ایک ایکسیپٹیبل کوشر حلال قسم کا نیریٹو چاہیے. وہ نیریٹو چونکہ کنٹرول نہیں ہو رہا اس لیے آپ تحریک انصاف کے ساتھ ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ عمران خان کے ساتھ ڈیل نہیں کر پا رہے، بیکاز ایک آؤٹ سائڈ نیریٹو ہماری وجہ سے آ رہا ہے. جو اندر لوگ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں مجھے ان سے ہمدردی ہے، ہمیں ان کو اب کرٹیسائز بھی نہیں کرنا چاہیے، اس پہ بہت بات ہو چکی. جو لوگ ویگو ریپبلک آف پاکستان کے اندر رہتے ہیں، ویگو ریپبلک کہتے ہیں، یہ ویگو کنگڈم میں لوگ رہتے ہیں، وہ بیچارے ظاہر ہے ایک انڈیپینڈنٹ نیریٹو نہیں دے سکتے. ان کی سوچوں پہ بھی پہرے جو ہیں وہ لگ چکے ہیں. اب میرا لاسٹ کامنٹ یہ ہے کہ فائر وال وغیرہ سمجھ گیا. اچھا، اب جاوید چودھری صاحب آپ ذرا غور کیجئے کہ جاوید چودھری صاحب صرف ٹی وی اینکر نہیں رہے بہت انفلوئنشل. جاوید چودھری صاحب جو ہیں وہ گزشتہ 20-25 برس سے پاکستان کے ایک انتہائی مایہ ناز مہنگے، ایک ایسے مہنگے کالمنسٹ رہے ہیں جو 10-10 15-15 لاکھ روپے تو ان کو مہینے میں صرف اپنے جو کالم لکھتے ہیں وہ روز اپنا اس کے ان کو پیسے ملتے تھے. کالم جو لوگ لکھتے ہیں پھر اس کا اثر قبول کرتے ہیں. آپ یہ وہ چیز ہے جس کی طرف میں نے بارہا اشارہ کیا، کئی دفعہ لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں. دیکھیے جس قوم کی تھنکنگ کا یہ لیول ہے جس کو جاوید چودھری صاحب ڈیفائن کر رہے ہیں، اور اگر جاوید چودھری صاحب تھاٹ لیڈر ہیں، بیکاز کالمنسٹ تو تھاٹ لیڈر ہوتا ہے نا. یہ تھامس فریڈمین کو، پال کروگمین کو، بریٹ اسٹیفنس کو جن کا میں اشارے کرتا ہوں، یا ایڈیٹوریل بورڈ نیو یارک ٹائمز کا یا اکانومسٹ کا، یہ تھاٹ لیڈرشپ ہے. اگر جس قوم کی تھاٹ لیڈرشپ کا لیول جاوید چودھری صاحب کی طرح کا رہا ہے گزشتہ 25 برس میں، اس باقی قوم میں جو لوگ ان کو پڑھتے رہے ان بیچاروں کے ذہنوں کا کیا حشر ہوا؟ ذرا غور کیجیے. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے.